مولانا روم رحمہ اللہ کا تعارف عرض کر دوں تاکہ متکلم کے بارے میں اگر علم کو تو کلام کے معنی متکلم کی ذات سے متعین ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر کلام کا جو جوہر معنی اور مادہ معنویت ہوتا ہے وہ اس کا متکلم ہوتا ہے۔ تو ہر کلام کا درجہ اور اس کے معنی کی نوع اور اس کی معنویت کا معیار در اصل طے ہوتا ہے اس کے متکلم سے۔ تو مولانا روم کا اگر ظاہر ہم سب تو کچھ نہ کچھ تو معلوم بھی ہے، خصوصاً شاعر کی حیثیت سے مولانا کا اگر تعارف ہو جائے جس میں ان کا عارف اور عاشق ہونا بھی نظر آنے لگے تو انشاءاللہ اس غزل کی کیفیات سے بھی اور اس غزل میں پوشیدہ معنی سے بھی ہم پورا مانوس ہو کر اسے پکڑنے سمجھنے اور اپنی تحلیل میں لینے کی کوشش کریں گے۔ تو مولانا روم وطن کے اعتبار سے افغان تھے، ہرات سے آپ کا تعلق تھا۔ تو آپ کے والد محترم جوانی میں ترکی گزرن کر گئے تھے قونیہ، تو مولانا پیدا قونیہ میں ہوئے۔ اس کے بعد مولانا نوجوانی ہی میں اپنے علاقے اور اطراف میں ایک بڑے عالم کی شہرت حاصل کر چکے تھے، یعنی ابھی نوجوان تھے، ٹین ایجر تھے کہ بڑے بڑے علماء آپ سے مسائل میں رجوع کرتے تھے، اور بالکل نوجوانی ہی میں اپنے والد صاحب کا بنا کہتا مدرسہ سنبھالا، اور وہ جو چھوٹا سا مدرسہ تھا قرآن شریف کو نادرہ پڑھانے اور ترجمہ سکھانے، تو اس مدرسے کے مؤتمن بالکل نوجوانی میں مولانا بنے، اور اس مدرسے کو ترکستان کے سب سے بڑے مدارس میں سے ایک بنا دیا 2-4 برس ہی میں۔ تو یہاں تک کہ مولانا عالم کی شہرت کے منتہا تک پہنچی ہوئی حالت میں جب 40-42 برس کے ہوئے، یا بعض روایت کے مطابق 50 کے قریب ہوئے، تو ان کی ملاقات شمس تبریزی سے رحمہ اللہ۔ تو اس ملاقات کے بارے میں قصے کہانیاں بہت ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جب تک کسی چیز میں سریت نہ پیدا کر دیں اس وقت تک اس کو وقت دینے سے قاصر رہتے ہیں۔ تو قصے کہانیاں ہیں، مطلب ایک قصہ میں بھی سنا دیتا ہوں، اب اللہ جانے سچ ہے جھوٹ ہے۔ تو یہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے مدرسے میں، حوض جو بنا تھا جہاں وضو وغیرہ کی جگہ تھی، وہاں بیٹھ کے یہ کچھ کتابوں کا مطالعہ وغیرہ کر رہے تھے، کتابوں کا ایک ڈھیر رکھا ہوا تھا۔ تو اس عالم میں شمس تبریزی جو بالکل مجذوب تھے، حلیے میں بھی مطلب دیکھتے ہی سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ بالکل مجذوب ہیں، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ تو مولانا تو بہت ہی بڑے عالم تھے، ان کو کون دیتا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تم سے کچھ نہیں دینا چاہتا، ان کے حلیے وغیرہ پہ دیکھ۔ انہوں نے کہا بھائی تمہیں ان کتابوں سے وہ نہیں ملے گا جو میں تمہیں دینے آیا ہوں۔ تو انہوں نے ذرا درستی سے کہا کہ تم جاؤ، میرا وقت ضائع نہ کرو۔ تو انہوں نے وہ کتابیں حوض میں پھینکی۔ اب مولانا کا برا حال غم سے، صدمے سے، غصے سے کہ تم نے اتنی بڑی بڑی کتابیں جن میں خطی نسخے بھی تھے، جن کی کوئی دوسری نقل نہیں ہے، وہ تم نے پانی پھینک دی، اب کیا ہوگا؟ تو کہنے لگی کہ ایسا علم اس کام کا جو سفینے میں ہو سینے میں نہ ہو، یعنی جو کاغذ پر ہو اور دل میں نہ ہو۔ یہ
کہنے لگے تم نہیں جانتے کہ اس میں کیا تھا، تم کیا سمجھو، تم یہ سب باتیں کرتے ہو۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے ہاتھ ڈال کے وہ کود گئے حوض میں، اور حوض میں سے وہ کتابیں خشک حالت میں باہر رکھ چکی۔ وہ مولانا حیران رہ گئے کہ یہ کوئی پانی میں ڈوبی ہوئی کتابیں خشک ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہوا، تو انہوں نے کہا یہ تم نہیں جانتے اور یہی تمہیں سکھانے آ رہا ہوں۔ تو خیر یہ قصہ کہانی ہے اور یہ بہت مشہور قصہ ہے، اس لیے میں نے عرض کر دیا، لیکن خود میرا اس پر یقین نہیں ہے اور کسی تحقیقی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو مختصر یہ کہ شمس تبریز ایک مجذوب تھے اور بہت بہت زیادہ مطلب اپنا جذب دوسرے میں منتقل کرنے کی قابلیت رکھتے تھے، قوت رکھتے تھے، تصرف بہت تھا۔ تو وہ کسی وجہ سے مولانا ان کے حلقہ ارادت میں آ گئے اور ان کے باقاعدہ عاشق ہو گئے۔ ہمارے یہاں تصوف کی تاریخ میں دو عاشق سب سے بڑے ہیں۔ عاشق کا مطلب اپنے شیخ کا عاشق، مولانا روم اور امیر خسرو دونوں اپنے شیخ کی محبت میں فنا تھے، لیکن ظاہر ہے کہ امیر خسرو صاحب مولانا کے بچوں جیسے ہیں۔ مولانا کے ہاں وہ عشق کمال پہ تھا، بہت پروڈکٹیو تھا اور بہت احساس ذمہ داری کے ساتھ بھی تھا۔ تو اس میں خیر شمس تبریز کے ساتھ جب کچھ عرصہ رہے، انہوں نے ان کا سارا ساز و سامان خیرات کروا دیا، ان کو بازاروں میں لے لے کے پھینکتے تھے، مدرسے سے بالکل لا تعلق کر دیا اور کہا کہ اپنے کو ٹھیک کرو، دوسروں کو بعد میں کرنا۔ تو خیر یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ کن کن مجاہدوں میں انہوں نے انہیں ڈالا، اور یہ مولانا نے خود اپنی ملفوظات، وہ جو کتاب ہے فی ما فی، مولانا کا نثری مجموعہ ہے، وہ مولانا کے ملفوظات ہیں، گفتگویں ہیں، تو اس میں بہت ساری تفصیل مولانا نے شمس تبریز صاحب کے نظام تربیت کے بارے میں فراہم کی ہے۔ تو ان کی تربیت کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ جو آدمی اپنی نظر میں حقیر نہیں ہے وہ اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا۔ تو وہ ذوق ملامت انہوں نے مولانا میں پیدا کیا، اور مولانا اس ذوق ملامت کی ہماری تاریخ میں ایک بہت ہی بڑی مثال ہیں، خود اپنی ذات سے بھی، کہ یہ مولانا جو متداول علوم، فلسفے وغیرہ کے منتہی تھے، اس کے بعد علم الاحوال میں بھی انتہا درجے کا کمال حاصل کیا۔ تو اس طرح کی جامعیت ہماری روایت میں کم لوگوں کو حاصل ہے کہ وہ فلسفہ، فقہ، حدیث و تفسیر اس میں انتہا درجے کا علم رکھتے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ احوال قرب، احوال عشق، کیفیات روحانی کو بھی انتہا پر پہنچ کر ایکسپیرینس کر چکے ہوں، اور صرف ایکسپیرینس نہیں کیا بلکہ اس کو اظہار کرنے کی اعلیٰ ترین قوت کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں۔ مولانا کا ادراک بھی جو ہے وہ ہماری رسائی سے باہر ہے، اور اس ادراک کا جو وہ اظہار کرتے ہیں وہ اظہار کی بڑے بڑے شاعر کی قوت اظہار سے زیادہ ہے۔ یہ مولانا کی شاعری جو ہے وہ دو حصوں میں ہے۔ دو حصوں سے مراد یہ کہ مولانا دو روایتوں کے امام ہیں شاعری میں۔ ایک روایت ہے حکیمانہ اور اخلاقی شاعری کی، جو لوگ کلاسیکل شاعری کی کیٹیگریز سے واقف ہیں وہ اس کو انشاءاللہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ بڑی شاعری کی ایک قسم ہوتی ہے حکیمانہ اور اخلاقی۔ مولانا کی جو مثنوی ہے وہ حکیمانہ اور اخلاقی شاعری کی معراج ہے، یعنی شعر حکمت بن کر زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، اس سوال کا پورا جواب ممکن نہیں ہے جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مثنوی مولانا روم۔ شعر حکمت کے منتہا کو اپنے اندر جذب کر کے پورے کمال اظہار
اور حسن بیان کے ساتھ ظاہر کر سکتا ہے، اس کی سب سے بڑی مثال مثنوی مولانا روم ہے۔ واضح نا؟ دوسری قسم ہے بڑی شاعری کی، وہ ہے عاشقانہ شاعری۔ یہ پہلی شاعری معارف کی شاعری ہے، دوسری شاعری احوال کی شاعری ہے۔ تو مولانا معارف کی شاعری کے بھی امام ہیں۔ معرفت کسے کہتے ہیں؟ شعور حق کو۔ اور احوال یا عشق کسے کہتے ہیں؟ حضور حق میں رہنے کی حالت کو۔ تو شعور حق کے باب میں بھی مولانا کے برابر کا کوئی آدمی ہماری شعری روایت میں نہیں ہے۔ حضور حق سے شرابور رہنے کے احوال میں بھی دیوان شمس کے برابر کا کوئی مجموعہ ہماری شعری روایت میں نہیں ہے۔ تو ہماری بڑی شاعری کی حکیمانہ جہت ہو، اخلاقی پہلو ہو یا عاشقانہ زور ہو، ان تینوں میں انتہا پر پہنچا ہوا صرف ایک نام ہے، اور وہ ہیں مولانا جلال الدین محمد رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اور یہ جو دیوان شمس ہے، یہ میری آپ سے درخواست ہے کہ چاہے پوری طرح نہ سمجھ میں آئے، اس کو اگر آپ لوگ روزانہ اس کی ایک دو غزلیں کچھ بلند آواز سے پڑھ لیں تو یہ آپ کے ہونے کی سطح کو بلند کر دے گا۔ انسان کی سب سے بڑی اچیومنٹ خیال کی بلندی نہیں ہے، انسان کا سب سے بڑا مقصود حال میں رفعت پیدا کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ آپ کے ہونے کی سطح کو بلند کر دے گا، آپ کو احوالی رفعت کے تجربے سے روز نئے نئے انداز سے گزارے گا۔ یہ دیوان شمس کی تاثیر ہے۔ اور ایک ضمنی نکتہ ویسے کہتا ہوں بھی مطلب معلومات کی جہت سے کہ دیوان شمس فارسی غزلیات کے سب سے زیادہ 2-3 ضخیم مجموعوں میں سے ایک ہے۔ اس میں ہزاروں غزلیں ہیں، اور مولانا نے یہ غزلیں چند برسوں میں کہی ہیں جب شمس تبریز غائب ہو گئے تھے، مل نہیں رہتے۔ تو اس میں قدرت کلام آپ دیکھیے کہ چند برسوں میں ہزاروں غزلیں کہہ دیں، جن میں سے ہر غزل جو ہے وہ فارسی شعری روایت کی مائی باپ ہے۔ فارسی کی پوری شعری روایت جس سطح اظہار تک پہنچنے سے قاصر ہے، اس سطح اظہار پہ مولانا نے پہنچایا۔ جس جذبہ احوال سے آری تھی، وہ جذبہ احوال مولانا نے عنایت فرمایا۔ تو اور اس کی ایک خوبی ہے اس کے کرافٹ کی کہ اس میں مقطع ہمیشہ شمس کا آتا ہے۔ اس میں ایک جگہ بھی مولانا نے اپنا نام نہیں دیا، مطلب انہوں نے شمس تبریزی بن کر یہ غزلیں کہی ہیں، لیکن مقطع میں وہ رواج کے مطابق شمس کا جب جہاں بھی نام لاتے ہیں وہاں وہ مداحی کے، تعظیم کے، عقیدت کے پیرائے میں لاتے ہیں، یعنی شمس تبریزی کو شاعر کی حیثیت سے کسی کمتری میں مبتلا نہیں ہونے دیتے، بلکہ ان کے نام کو نہایت تعظیم کی جگہ پر رکھ کر مقطع میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس کا بہت ایک پہلو ہے۔ دوسرا جو ضمنی سے ضمنی پہلو ایسے ہی تفنن ہو، مطلب لطف اندوزی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب جیسے امیر خسرو کا نام لیا، یہ 2 شاعر ایسے ہیں جنہوں نے اپنے شیخ کی مدح میں آخری حد حسن کو بھی عبور کر لیا۔ جیسے امیر خسرو کا ایک مصرع ہے، اس میں گویا کسی بھی ممدوح کی شخصیت کا احاطہ ہو جاتا ہے، کسی بھی محبوب کے جمال کا دائرہ بن جاتا ہے، کسی بھی محبوب سے جو میرے دل میں عشق معجزن ہے، وہ معجزن عشق اپنے کمال اور اپنی منزل کو پہنچا ہوا نظر آتا ہے۔ جو امیر خسرو نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کہا، ایک مصرع ہے کہ نظام الدین اولیاء جگ بجھی یادو۔ اب کتنا سادہ سا مصرع ہے، لیکن منقبتی شاعری کی جو سب سے اونچائیاں ہیں ان پر پہنچا ہوا یہ مصرع ہے۔
یعنی اعلیٰ ترین منقبت کے نمونے کے طور پر یہ مصرع کوٹ کیا جاتا ہے کہ اپنے شیخ کی مدح کس عشق اور کیسی تعظیم کے ساتھ کی جاتی ہے کہ نظام الدین اولیاء جگ اجیارو، کہ اے میرے شیخ دنیا کو روشن کر دو۔ تو جو سب سے بڑے فقرے ہوتے ہیں ان میں آرائش نہیں ہوتی، پیورٹی ہوتی ہے، تو اس مصرے میں آرائش نہیں ہے، پیورٹی ہے، نظام الدین اولیاء جگ اجیارو۔ تو اسی طرح مولانا نے اسی دیوان میں شمس تبریزی کی جو منقبت اور مدح فرمائی ہے وہ بھی انتہا کو، اس کا ایک شعر نمونے کے طور پر سناتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کو اپنے شیخ سے کس درجے کا عاشقانہ ہی نہیں بلکہ عارفانہ تعلق تھا۔ شمس تبریز بنورے تو در اجزائے وجود، کہ اے شمس تبریز تیرے نور کی قسم ہے کہ وجود کے تمام پارٹیکلز، وجود کے تمام اجزاء، ہمہ در عشق تو مومند اگر پولادن، وجود کا ایک ایک جز تیرے عشق میں پگھل کر موم ہو گیا ہے، چاہے وہ فولاد ہی کا بنا ہوا کیوں۔ یہ مطلب منقبت کی انتہا ہے۔ اور یہاں شمس تبریز جس مہارت سے استعمال کیا ہے، شمس تبریز کے یہاں دونوں مطلب صحیح ہیں۔ پہلا مطلب ہے حرارت اور روشنی بکھیرنے والا سورج، شمس تبریز، اسے کا ترکیب سمجھ کے اگر پڑھیں، اور دوسرا مطلب ہے تبریز کے شمس یعنی شمس تبریزی، تو دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو اس کو بس سمجھ لیں کہ مولانا شمس تبریز کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں ایک ایسے جوہر تعلق تک اپنے حال میں پہنچ گئے تھے جو خدا کو غیر حاضر نہیں ہونے دیتا، جو اللہ سے غافل نہیں ہونے دیتا، جو اللہ کے غیاب کو بھی بندے کا حال بنا دیتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا درجہ ایمان ہو سکتا ہے کہ اللہ کے غیاب پر یقین اور ایمان ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیاب کسی تاریک سرنگ کی طرح نہیں ہے بلکہ ایک روشنی کی طرح ہو، اور اس کا غیاب میرے اندر احوال تعلق کی پیدائش کا واحد سبب بن جائے۔ یہ مولانا کو پڑھے بغیر مجھے یقین نہیں ہے کہ ان کے بعد میں آنے والے کسی بھی شخص کے کلام سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کا غائب ہونا ہی اس کے حاضر ہونے میں ہر جگہ جلوہ فرما ہے۔ مولانا کی غزلوں کی سب سے بڑی جو خوبی ہے فنی، وہ اس کا صوتی نظام ہے۔ مولانا آوازوں کے موجد ہیں، مطلب آوازوں میں جتنی بھی احوال خیزی اور معنی انگیزی کی صلاحیت ہو سکتی ہے وہ مولانا کے یہاں پوری طرح ایگزاسٹ ہوتی ہوئی حالت میں دکھائی دیتی ہے۔ تو اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ کوئی اچھی طرح ریسائٹ کرنے والے صاحب اس کو پڑھ لیں تو اس کے جو ایک صوتی بہاؤ ہے جو اس کے معنی میں داخل ہے وہ کم از کم سامنے آتا ہے۔ تو ماشاءاللہ انور اقبال صاحب نے بہت اچھی طرح پڑھا۔